اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوا کرتے تھے یا کوئی غم آیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کرتے تھے یا کوئی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا تھا اس میں کیسے لوگ شامل تھے۔ اس میں ایک طرف تو یہودی شامل تھے، اور آپ اگر یہودیوں کو دیکھیں اس وقت کے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی انا اور ان کی ضد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے مذہب عیسائیت کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہودیوں کی اپنی آسمانی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق تمام نشانیاں موجود تھیں، اور وہ نشانیاں دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ سچ ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے مذہب پر قائم تھے اور اس میں شرک والی بہت ساری باتوں کو شامل کر چکے تھے۔ پھر وہ تمام عیسائی موجود تھے کہ جن میں سے بعض تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر شرک کے کرتے تھے، لیکن ان میں کثرت ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیا تھا۔ اور تیسرا جو چیلنج تھا وہ عربوں میں موجود بت پرست لوگوں کا تھا، کافروں کا تھا۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی علیہ السلام آئے، پیغمبر علیہ السلام آئے، ان سب کو ان مشرکوں کا، بت پرستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کبھی بھی بت پرستی کا نہیں سوچا یا اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں دیا، تو یہ بت پرستی کہاں سے آئی تھی؟ یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور ان کا جنازہ بھی فرشتوں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام جو کہ ایک نبی بھی تھے، انہوں نے اور ان کی اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین ایک غار میں کی، اور یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں اس قبر پر جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک اور بیٹا قابیل کہ جس نے اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا اور پہلا انسانی قتل کیا تھا، اس کا ایک بیٹا ہے ہنوک۔ کہا جاتا ہے کہ ہنوک نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ شیش کی اولاد کے پاس آدم کی قبر ہے جہاں وہ جاتے ہیں ان کی یاد میں، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم بھی کچھ ایسا کریں۔ اور اس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں لکڑی سے ایک بت بنایا، اور پھر قابیل کی اولاد اس بت کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں جانے لگی۔ تاریخ کا ایک یہ پہلا بت ہے جو قابیل کے بیٹے ہنوک نے بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 لوگ جو کہ بہت نیک تھے وہ 1 مہینے کے اندر اندر وفات پا گئے، جس کی وجہ سے ان کے رشتہ دار اور باقی لوگ بہت اداس ہوئے۔ تب قابیل کے ایک بیٹے نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اتنے جو غم میں مبتلا ہو، کیوں نہ میں تمہارے لیے ان لوگوں کی تصویریں بنا دوں، جب تمہیں ان کی یاد آئے گی ان تصویروں کو دیکھنا اور تم خوش ہو جایا کرو گے۔ تو اس نے ان 5 لوگوں کی تصویریں لکڑی کے تختوں پر بنا دی، اور یہ لکڑی کے تختے جگہ جگہ رکھ دیے گئے۔ لوگوں کو جب اپنے رشتہ داروں کی یاد آتی وہ ان لکڑی کے تختوں کے پاس جاتے، تصویروں کو دیکھتے، اور یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ اس طرح اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کو عزت اور محبت دیا کرتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی تصویریں لکڑی کے تختوں پر بنا دی۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ ان لوگوں نے انہی تصویروں کی عبادتیں شروع کر دی، یا آپ کہہ لیں کہ بتوں کی عبادتیں شروع کر دی۔ سو بیسیکلی بتوں کی عبادت کرنے والے قابیل کی قوم سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قوم کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جو ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ان تصویروں اور بتوں کی پوجا نہ کرو بلکہ ایک واحد اللہ کی پوجا کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی ان لوگوں کو بت پرستی سے روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور پانی نے ساری زمین کو گھیر لیا تھا تو یہ تصویروں والے لکڑی کے تختے پانی میں بہہ کر آج کے موجودہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے ساحل پر پہنچے اور صدیوں تک مٹی کے اندر دبے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو ان کی قوم کے بہت سارے لوگ مکہ سے دور دراز علاقوں میں بھی آباد ہوئے۔ جب یہ لوگ مکہ آیا کرتے تھے تو جاتے ہوئے کعبہ کے پتھر اپنے ساتھ گھر لے جاتے تھے برکت کے لیے۔ کسی کو اگر کعبہ کو کوئی پتھر نہ ملتا تو وہ اس کے ارد گرد موجود مکہ کے علاقے سے کوئی پتھر ساتھ لے جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ کعبہ اور مکہ کے وہ پتھر جو یہ اپنے ساتھ گھر لے کر جاتے تھے برکت کے لیے،
وہ انہی پتھروں کا اس طرح طواف کرنے لگے کہ جیسے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ بتوں کی یہ پوجا ایک دم سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ نسل در نسل یہ کام پھیلا تھا، اور یوں مکہ کے علاقے سے دور رہنے والے لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے بت پرست بن گئے تھے۔ لیکن اس وقت تک بھی کعبہ کے اندر کسی بت کا نام و نشان نہیں تھا، اور مکہ میں بھی کوئی بت موجود نہیں تھا۔ پھر خانہ کعبہ کا ایک متولی آیا کہ جس کا نام امرو تھا۔ ایک دفعہ اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ تم ملک شام میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے جا کر نہاؤ تو تمہیں اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں ملک شام میں امرو نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ چیز بالکل نئی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے ہم بارش، رزق اور دشمنوں پر فتح مانگتے ہیں۔ امرو کو یہ طریقہ مانگنے کا بہت آسان لگا اور اچھا بھی لگا۔ اس نے ان سے کچھ بت لیے اور واپس آ کر مکہ میں اس نے وہ بت خانہ کعبہ میں مختلف جگہوں پہ رکھ دیے۔ مکہ میں رہنے والے لوگ امرو کو کعبہ کا متولی ہونے کی حیثیت سے بہت عزت دیتے تھے۔ وہ جو کہتا تھا وہ ان کے لیے دین کی حیثیت رکھتا تھا۔ امرو نے انہیں ان بتوں کی پوجا کرنے پہ لگا دیا اور ان سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور یوں مکہ میں رہنے والوں نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امرو کے پاس ایک جن بھی تھا جس کا نام تھا ابو سمامہ، اور ابو سمامہ جن نے یہ کیا کہ امرو کو مٹی میں دبے ہوئے وہ لکڑی کے تختے کہ جن پر قابیل کے بیٹے نے اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنائی تھیں ان کا بتایا، اور امرو ان لکڑی کے تختوں کو مٹی سے نکلوا کر لے آیا اور انہیں کعبہ میں رکھ دیا۔ اس سال جب حج کے لیے لوگ آئے تو اس نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو کیونکہ یہی تمہیں مشکل وقت سے بچائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے کچھ عرصے میں ہی یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا، ہر گھر میں بت موجود تھا۔ لوگ گھروں سے نکلنے سے پہلے اپنے بتوں کو سلام کرتے، اپنے سفر کی حفاظت اور خیریت کی دعا مانگتے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کرنے لگے کہ جب سفر کرتے تھے اور رات کہیں گزارتے تھے تو کچھ پتھر ڈھونڈتے، ان میں سے جو بہترین پتھر ہوتا اس کو خدا بنا لیتے اور اس کی عبادت کرتے، اور باقی پتھروں کو چولہا بنانے کے طور پہ استعمال کرتے۔ اگر کسی کا بت ٹوٹ جاتا تو وہ رونا شروع کر دیتا اور کہتا کہ میرا خدا مر گیا، میں کیا کروں۔ بتوں کے علاوہ اگر کوئی جانور جیسے کوئی اونٹنی یا بھیڑ یا کوئی گائے زیادہ بچے دیتی تھی تو اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی اور اس کو بھی بہت محترم جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی مختلف شکل کا درخت ملتا تو اس کو بھی خدا مان لیتے اور اس کی پوجا کرتے۔ اب آپ ان کی جہالت کی انتہا دیکھیں۔ ایک قبیلے نے تو یہ کیا کہ آٹے کا بہت بڑا بت بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب آنے والے وقتوں میں قحط پڑا تو اپنے اسی خدا کو کاٹ کر کھا گئے۔ غرض کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی تھی اس وقت بت پرستی اور شرک اپنے عروج پر تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے الگ چیلنجز موجود تھے، لیکن اس وقت بہت سارے ایسے لوگ بھی عرب میں موجود تھے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے ہم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت قاسم کے دادا تھے ان کے متعلق پڑھا تھا، حضرت قاسم کے والد ماجد کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کسی انسان اور بت کو اس عبادت میں شریک نہیں کرتے تھے۔ ایسے تمام لوگوں کو عرب میں حنیف کہا جاتا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اعلان نبوت کے متعلق کچھ واقعات کو بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔